تو اب ایک دم، حالانکہ یہ بالکل فتح مکہ پہ ایمان لائیں، ان کو نبی کی صحبت کے چند دن ملے ہیں، ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ آپس میں کہنے لگے چلو دنیا کی تو خیر ہے، پیچھے رہ گئے، اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے پھر کیا ہوگا؟ اس خیال کا آنا تھا کہ چاروں آگے حضرت عمر کے پاس کہ عمر تم نے ہمیں سامنے سے اٹھا کے جوتیوں پہ بٹھایا، ٹھیک ہے ہم حقدار ہیں، لیکن ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں تمہارے برابر ہو جائیں۔ رومن امپائر ٹوٹی اور اس کا فیصلہ ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ اس میں 3 لاکھ کا لشکر تھا رومن امپائر کا، اور صحابہ کا لشکر تھا 30,000، تو 10 گنا بڑا لشکر تھا۔ تو 9 دن یہ جنگ چلتی رہی کہ یہ لوگ وہاں پہنچے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ لڑتے لڑتے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، اور اہل ایمان دبتے 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 اپنے خیموں تک پہنچ گئے۔ رومی ان پر چڑھ کے آ رہے تھے، چڑھتے آ رہے تھے، اور ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل انہوں نے ایک دم اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی کو اتار کے پھینک دی، اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور اپنی تلوار کی نیام کو بھی توڑ کے پھینک دیا، اور ہاتھ بلند کر کے کہ کوئی ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے موت کی کہ یا اللہ اس ایمان والوں کو فتح دے گا یا ہماری قبریں یہاں بن جائیں گی۔ تو خالد ابن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل قریبی رشتہ دار ہیں، تو خالد ابن ولید نے حضرت اکرمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہمیں تیری ابھی ضرورت ہے۔ تو انہیں ایسے ہاتھ جھٹکے سے چھڑا کر کہا الیک عنی، الیک عنی کا ویسے ترجمہ تو ہے دفع ہو جا، الیک عنی دفع ہو جا۔ وہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، تو میں صرف ان کی لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، الیک عنی دفع ہو جا، خالد پیچھے ہٹ جا، با ادب ترجمہ خالد پیچھے ہٹ جا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی کی دشمنی کی اور ان کے خلاف لڑتے 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 زندگی گزار دی، آج اس داغ کو دھونے کا دن آیا ہے، آج میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے دامن پر جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے دھبے ہیں ان کو میں دھو دوں، لہذا میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ تو ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے آگے بڑھ کے بیعت کی، زرار بن ابزر نے، عبد الرحمن بن ابو بکر نے، عبداللہ بن عمر نے، ابو سفیان نے، حارث بن ہشام نے، سہیل بن عمر نے، ان بڑے بڑے قریشی سرداروں نے، انہوں نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سب نے اپنی تلواروں کو توڑ دیا، نیاموں کو توڑ دیا، زریں اتار دی، لوہے کی ٹوپیاں اتار دیں، اور اللہ اکبر کہہ کر جو گھسے ہیں 400 آدمیوں نے 3 لاکھ کا منہ پھیر دیا، اور ان کو ہٹاتے 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 ان کے خیموں تک لے گئے۔ لیکن اس سفر میں ان 400 میں چند ہی بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ اور جب رومیوں کے قدم اکھڑ گئے تو حضرت خالد ابن ولید بھاگے، گھوڑے کو دوڑایا اور پیچھے کی طرف آئے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اکرمہ بھی گر رہا ہے، عمر بھی گر رہا ہے، اور فلاں بھی گر رہا ہے، فلاں بھی گر رہا ہے۔ تو یہ جلدی سے بھاگ کے پیچھے آئے تو دیکھا تو ان کے بیٹے تو ختم ہو چکے تھے، اور اکرمہ کے تھوڑے سانس چل رہے تھے، تو انہوں نے بیٹے کو یہاں رکھا، اکرمہ کے بیٹے عمر کو، اور حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے کر تھوڑا پانی منہ میں ٹپکایا تو انہوں نے اسے آنکھیں کھولی، کہا کون ہو؟ کہا میں خالد ہوں۔ کہا لمن الدبرہ، کیا فیصلہ ہوا؟ تو خالد نے کہا مبارک ہو، اللہ نے ایمان والوں کو فتح دی۔ کہا اچھا، عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ آئے آئے، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ تو خالد ابن ولید کے ایک دم آنکھوں میں آنسو آئے، اور انہوں نے ایک غصے سے کہا کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد۔ عرب جب کسی کو پیار سے بلاتے تھے تو باپ کے نام سے، یا ابن عمر، اے عمر کے بیٹے، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، عزت محبت سے بلانے کے لیے باپ کا نام آتا تھا، اور غصے میں بلانا ہوتا تھا تو ماں کے نام سے، یا ابن سمیہ، یا ابن الحنتمہ۔ یہ ان کی ثقافت تھی کہ غصے میں بلانا ہے تو ماں کے نام کے ساتھ،
عزت محبت میں بلانا تو باپ کے نام کے ساتھ. یہاں خالد ابن ولید کو عمر پہ غصہ چڑھا ہوا ہے. کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد. اب خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب، یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا، حضرت عمر کی ماں کا نام لے کر کہا کہ اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اللہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا. یہ ایک میرے نبی نے ماحول بنایا تھا، یہ ایک فضا بنائی تھی. یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اسی ماحول اور فضا کو بنانے کی خوبصورت محنت ہے. اللہ نے صدیوں کے بعد ہمیں ایسا خوبصورت مبارک کام دیا ہے. فرقہ واریت سے پاک ہے، امت پنے کی شان کے ساتھ ہے، نفرتوں سے پاک ہے، کسی فرقے کا نمائندہ نہیں، کسی مسلک کا نمائندہ نہیں، اسلام کا نمائندہ ہے. میں آپ کے علاقے میں آج سے 46 سال پہلے پیدل چلا ہوں. چوڑکانہ، جس کا آج نام فاروق آباد ہے، چوڑکانہ سے ہم آئے بھالی کے، اور بھالی کے سے پیدل چلتے 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 شاہ کوٹ نکلے تھے. اور ان ہر بستیوں میں ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں، بستر اٹھا کے باہر. کہیں کہیں اہل حدیث کی مسجد آ جاتی تھی تو وہ ہمیں ٹھکانہ دیتے اور ہمیں بٹھاتے بھی صحیح. روٹی کو کوئی پانی کوئی نہ ہی پوچھتا تو روٹی کہیں پوچھنی آئی. تو آج میں 46 سال کے بعد اسی علاقے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، یہ مدرسہ دیکھ رہا ہوں. مجھے کیا خبر تھی کہ جس علاقے میں گالیاں سنتا آ رہا ہوں، اس علاقے میں اللہ کے کیا پھول کھلنے والے ہیں. یہاں ایک تمہارے بہت بڑا گاؤں ہے کڑکنڈ، وہاں کے بڑے زمیندار تھے. تو میرا بھی تعلق زمیندار گھرانے سے تھا. تو جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو مجھے بڑا اچھا لگا. بڑے بڑے ڈیرے، میں نے کہا یہ تو میرے اپنی جنس کے لوگ ہیں، ان کے تو بڑا اچھا رہے گا ان سے بات چیت کرنا. تو رات ہم نے گزاری، صبح بیٹھے تھے تو وہ گاؤں والے آ گئے. ہم نے سمجھا ہماری بات سننے آئے، وہ تو آئے تھے ہمیں مارنے کے لیے. کبھی کی گل ہے کہ تسی ہندوستان دے جاسوس ہو. اس وقت انڈیا اور مشرقی پاکستان جنگ ہو رہی تھی. تو وہ ایک تھا ملک غلام علی واگا مرحوم، اس کو لے کر آئے ساتھ. تو ہم نے اس کو وہ پرچہ دکھایا، اس نے پرچہ دیکھا. ہم نے کہا جی ہمیں رائمنڈ سے پرچہ ملا ہے، اس طرح ہماری جماعت ہے. وہ کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا یہ تبلیغ کا کام ہے. اس نے اپنی رعایا کو سمجھایا کہ وہ لوگ نہیں، تو جاؤ بھج جاؤ. تو ان کو تسلی نہیں ہوئی. اس کا چاچا تھا محمد خان واگا، وہ اس کے پاس چلے گئے کہ ہندوستان دے جاسوس آئے بیٹھے ہیں. اچھا، ناشتے کے بعد ہماری گشتوں میں تشکیل ہوئی. تو میرک میواتی بابا، ہم دونوں، وہ ہمارے امیر نے کہا چونکہ آپ کا تعلق زمیندار گھرانے سے ہے تو آپ جا کر یہ ملک محمد خان کو ملیں اور اس کو جا کے دعوت دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اب باقی جماعت کو انہوں نے دو دو کر کے دیہات میں جیسے ہم پھیلاتے ہیں پھیلا دیا. میں گیا وہاں وہ ساری پرے پنچایت وہاں پہنچی ہوئی تھی جو پہلے ہمارے پاس مسجد میں تھے. مجھے نہیں، میں نے کہا ڈیروں میں زمینداروں کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ایسے یہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے بات شروع کر دی ملک محمد خان سے. تو اس نے میرا تعارف کروایا، میں نے اپنا تعارف کروایا. تو اس کے ساتھ میرے ساتھ ایک بابا تھا محمد شفیع، وہ تھا مستری. اس سے پوچھتا ہے او میاں تو کی کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میں مستری ہوں. تو وہ جو نا اچھلا اپنی کرسی سے کہ میرے وی مربے میرا گزارا نہیں ہوتا، تو مستری ہو کہ کیویں 4 مہینے لا رہے ہیں. اس نے پستول نکال لیا. میں توڑے سینے گولی پار کر دے ہونی، خبردار جو اٹھے. میں کیا بیٹھے ہیں مار دے. اے جاسوس ہیں. اچھا میرا اس وقت رنگ بڑا لال سرخ. وہ آکھن ملک صاحب اے کشمیری ہے، پکا کشمیری ہے. خیر جی وہ ساری جماعت انہوں نے بلا کے بٹھا دی ڈیرے میں، وہ ملک محمد خان کے ڈیرے میں. اس کے بعد کہا جی ان کو لے جاؤ ادھر ساتھ جو وہ اڈا ہے مانا والا،
مانا والے، کہ ان کو مانا والے تھانے دے دو۔ پورا گاؤں ہمارے پیچھے اور ہم آگے آگے۔ آج کل تو ہے نا یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ ہمارے جو ان پڑھ مولوی ہیں یہ باتیں کرتے، تم بیوقوف بن کے سن لیتے ہو اور پر آمین کہہ دیتے ہو، نہ خود قرآن پڑھتے ہو نہ خود اپنے نبی کو پڑھتے ہو کہ تمہیں پتہ چلے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ یہ جاسوس ہیں، اب پورا گاؤں ہمارے پیچھے، ہم آگے جا کے ٹریکٹر ٹرالی اور 2-3 کلاڑیوں والے 2-3 بندوقوں والے آ گئے پہرے دار۔ انہوں نے کہا جی اسی تو نال نہیں باندھے، انہاں دے تو بستراں دے وچ بم بمن کے سانوں مار دیون گے، پہلے انہاں دے بستر کھولو، پہلے بستراں دی تلاشی لو تاں اسی ٹرنا ہے۔ اساں کہ لو جی وچوں مسواکاں نکل رہیاں، وچوں پرانیاں جوڑا جتیاں دا 2 جوڑے کپڑیاں دے وچوں کی نکلنا ہے، سردیاں بہت شدید۔ خیر انہوں نے ہمیں بٹھایا ٹرالی میں، جمعے کا دن تھا، اور کوئی ہم پہنچے 12-1 بجے ہم تھانے پہنچے۔ اب تھانے دار جو تھا نا وہ تھا ادھر لودھراں کا، اور اس کا بھائی کا چلہ لگا ہوا تھا۔ تو یہ سارے کہنے لگے جناب تھانے دار صاحب ہے اسی جاسوس نپن۔ اب میں ممبر رسول پہ بیٹھا، اس نے میں اتنی بڑی گالی دے کر کہا ماں بہن کیوں، تو سوکھا ہی کام میں نے تھانے داراں نوں گال کرنا۔ خیر ساڈا تو ریڑھی والا ہی گالی نہیں چھڑتا، تو تھانے دار ہوتا، انہیں دی بڑی گالی نکال کے کہا یہ تو جاسوس نظر آمدے ہیں۔ بہت ان کو ڈانٹا، اور پھر ہمیں کہنے لگا یہ تسی یہودیاں دے پنڈ کیوں چلے گیا ہے، یہ تو سارے یہودی ہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو سارے یہودی ہیں، تسی ایتھے میرے تھانے چ رہو، ایتھے تبلیغ کرو۔ خیر جی ہم نے وہاں پھر جمعہ تو کیا پڑھنا تھا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی پڑھی، پھر مشورہ کر اب کیا کریں۔ تو کسی نے کہا جی اب ادھر نہیں جانا، آگے چلیں۔ میں نے کہا جی ادھر ہی جانا ہے جدھر سے انہوں نے ہمیں نکالا ہے، اور 2 اور ساتھی تھے جنہوں نے کہا کہ ادھر ہی جانا ہے۔ تو ہمارے امیر کا نام یاسین تھا، مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ ہم وہیں چلیں۔ تو وہاں سے ہم آئے پنواں سے ہم نے 2 تانگے کیے، اور عشاء کے قریب ہم پھر وہیں مسجد، اور اتنا خوف چھایا کہ ایڈے وڈے جاسوس ہیں پولیس بھی انہوں چھڑ دیتی، ایڈے وڈے جاسوس ہیں پولیس بھی ڈر گئی انہوں نے، اور ایک دہشت چھا گئی۔ اب سردیوں کی رات، اور ہم نے وہاں مانا والے میں 2 کیلے کھائے تھے، صبح بے روٹی دا ناشتہ کی تو آئی، 2 کیلے ساڑھے امیر سانو کھوائے، اور میں بھوک سے برا حال، اوپر سے سردی شدید، ادھر سے بھوک ادھر سے سردی، اب نیند ہی نہ آئے، ہم بیٹھے ہوئے پریشان میں ہوں پر رات کے میں گزارنا۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو ملک محمد خان کا نوکر آ گیا، کہا جی ملک صاحب پوچھتے پہن روٹی کھاونی ہے، میں کہ جڑی پہلی کھوائی ہے نالی ہوئی ہضم نہیں ہوئی، پہلے والی ہضم ہو جائے پھر کھا لواں۔ تو وہ چلا گیا، اب ہمیں نیند نہیں آ رہی، شدید سردی، خالی معدہ ہو تو سردی اور لگتی، یا اللہ رات کے میں گزرے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو امام مسجد ایڈی وڈی پرات بھری ہوئی، مٹھے چاول گوڑا لے، چوری چھپے آیا ڈردا انسان دا جی میں لکتے آیا تواڈے کول کہ دائی ملک صاحب نو پتہ نہ لگ جاوے تے تسی پردیسی ہو، تواڈے نال زیادتی ہوئی ہے تے اے تسی کھا لو۔ میں کہ حضرت یہ تو جنت دا کھانا ہے جڑا تسی لیندا، گڑ دے چاول نہیں، یہ تو جنت دے چاول۔ زندگی ایسی شدید بھوک میں وہ لگتا تھا جیسے کوئی واقعی جنت کا کھانا ہم کھا رہے ہیں۔ 2 دن ہم وہاں رہے اسی گاؤں میں، اور ایک ہیبت چھائی، کوئی ہمارے قریب نہ آئے، کوئی ہمارے پاس سے نہ گزرے۔ اگلے گاؤں گئے، اور جماعت کا طریقہ ہوتا ہے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں کوئی تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کسی نے کوئی پیشاب کرنا ہو کھیتوں میں پیشاب کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو ہم ایسے کھڑے تھے، اور 2-4 بندے ساڑھے کپا ہائی وڈی اتنے پیشاب کرنا چلے گئے،
ویکھیا تو 50 بندہ ڈانگاں سوٹے تے بندوقاں چائی آ رہے تے بھجے آ رہے تے 8-10 بندے وڑ گئے کپا نو ساڈے بندیاں نو نپن واسطے کہ وائرلیس لا رہے ہیں وائرلیس. میں کہا وائرلیس نہیں لا رہے, انہوں نے تو سیل ہی ڈھائے جانے اندر جا کے. وہ اندر وڑ کے پیشاب کرنا چھک لیا اندر, سانو 50 بندیاں وال لیا, تسی جاسوس ہو. اب میں نے پتہ نہیں, میں نے چونکہ میری ہماری اور وہاں کی زبان ایک تھی جانگلی, تو میں نے ہی ہر جگہ بات کی. کیا اب تو کچھ یاد نہیں ہے. تو ان کو تھوڑی سی میں نے بات کی تو ان کو تسلی ہو گئی, نہیں جاسوس نہیں ہے. تو ایک میں نے اپنی زبان میں بات کی, ان کو بڑا اچھی لگی. اور پھر تھوڑا نہیں جاسوس ہی ہو جائے نہیں ہوندے, کوئی آخر نہیں ہے جاسوس ہے, کوئی نہیں جاسوس کو ہی ہو جائے ہوندے ہیں, یہ تو چودے بڑے نیک بندے ہیں. آپس سے جو لڑ پائے انہوں نے آؤ جاؤ تو سڑ نال چلو. تو خیر انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی اہل حدیث کی, اس میں ہم نے سر چھپایا. وہ کچھ باہر لیٹے کچھ اندر لیٹے, چونکہ مسجد بہت چھوٹی تھی, جگہ کم تھی. ایک بستی میں پہنچے, روزہ رکھا ہوا, پیدل پہنچے, کچھ 5-6 میل کا سفر تھا, اور تھک کے ہم سوئے پڑے. تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی, میری آنکھ کھل گئی, میرے ساتھ امیر کی کھل گئی. میں نے دیکھا تو 8-10 آدمی بڑے بڑے ٹوکے اور کواڑے تو چھریاں لے تے کھلوتے ہوئے. وہ میرے ساتھ امیر کی آنکھ, امیر تھا اردو سپیکنگ, میں وہ جانگلی جٹ آوا. تو کہتا ہے بھائی طارق جمیل یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا تسی نیت کرو شہید ہو من دی. اے جو ٹوکے نظر آ رہے ہیں نا, یہ لگتا ہے شہادت ہے اپنے. اچھا بڑھے بڑھے قد انہوں نے. میں کہا یار ایک گل تو سنو, اب پہلے ساری گل سن لو, مڑ سانو وٹ چھڑیا جی. جو میں نے اپنے لہجے میں, اور ان کو تو بڑے حیران ہوئے کہ تو بالکل ساڈا بندہ لگتا ہے. میں کہا یار میری ایک باری گل سن لو, پیچھے وٹ ٹوک چھڑیا جی. تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. تو ایک دو بولے ٹھیک پہ آندا ہے, گل تو سنیے کی آندا ہے. تو وہ ٹوکے سانپ کے آ کے بیٹھ گئے, اور میں نے ٹھیٹھ اپنی زبان میں بات شروع کی. وہ تو ایک اٹھا چھرا پھینک کے آیا, پھر دوا اٹھا ٹوکا, تریا اٹھا کہاڑی سڑ گیا, چوتھا اٹھا چاقو سڑتے آیا. اخیر ہر شو نے باہر سٹی, آندے جی اج جڑی ہے نا شام دی روٹی ساڈے کرو. میں کہا ٹوکے کدے لے کے آ گئے. اگر سانو ساڈے مولوی آکھے آئی یہ سارے بابی آئے انہوں نے وٹ چھڈو, اسی تو یاد کرن آیا سے. تسی تو گلاں ہی بڑیاں چنگیاں کیتیاں, بڑیاں سوہنیاں کیتیاں, تے تسی تو نہیں لگتے ہو جو سانو ساڈے مولوی دسے. پھر انہیں ہم 2 دن رہے, سحری افطاری ساری وہ ہمیں کراتے رہے. تو میرے بھائیو آج اللہ تعالیٰ مجھے یہ رنگ دکھا رہا ہے, مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں, مرنے سے پہلے اس کے محبوب کو راضی کر لیں. اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ اس کی زندگی ہے, اس کی مبارک اور پیاری خوبصورت زندگی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے. اور ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جو 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان المبارک کا خیال کرتے تھے, اتنا کسی عبادت کا خیال نہیں کرتے تھے. رجب کا چاند دیکھ کے کہتے تھے اللہم بلغنا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے, ہمارے شعبان میں برکت دے, اور ہمیں رمضان نصیب فرما. تو بھائیو یہ بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے. ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما ہو کر فرمایا وہ کون آ رہا ہے. سب نے یوں دیکھا, کوئی بھی نہیں. آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے. پھر سب نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی بھی نہیں. پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے. آون والا تو ہے کوئی نہیں. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اوحی نزل, سانتا کوئی نظر نہیں آ رہا, تو کوئی وحی آئی ہے. آپ نے کہا نہیں. اعدوب حضر, اچھا کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے. کہا نہیں. کہا تو پھر یا رسول اللہ کون آ رہا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا, رمضان آ رہا. یہ بھائیو گرمی کا رمضان ہے, تو اس سے ڈر کے, بھوک کے ڈر کے, پیاس کے ڈر سے روزہ نہیں چھوڑنا. ہماری پیاس ہوگی 12 گھنٹے کی, 14 گھنٹے کی, میکسیمم 15 گھنٹے کی. آل نبی نے 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے جان دی تھی.
میرے نبی کی اولاد کے معصوم بچے، بچیاں، بیٹیاں، بیٹے، ہائے جنگ کا میدان اور پانی کا قطرہ نہ ہو، کھانے کو نوالا نہ ہو، 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے میرے نبی کا قافلہ میرے نبی کے در پر پہنچا ہوگا۔ چونکہ جنگ سے پہلے امام عالی مقام کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا اے ہسن دا کیڑا موقع ہے، موت سر تے کھلوتی ہے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ گیا تینوں لین واسطے۔ تو ہمارا روزہ تو ہوگا 15 گھنٹے کا، میرے نبی کی اولاد نے روزہ رکھا 72 گھنٹے کا، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ اور آخری میں کہاں سے بیان کروں، پیاس کی شدت میں اکیلے رہ گئے تھے، پیاس کی شدت میں لڑتے بھڑتے پہنچے دریائے فرات پر اور اپنے گھوڑے کو اندر ڈالا پانی کی لپ پینے کے لیے کہ ایک تیر آیا جو سیدھا یہاں سے گزر گیا اور پوری گردن لہو لہان ہو گئی، اور یہ جو راستہ تھا یہ بند ہو گیا۔ تو کہا اچھا میرے مولا تجھے پیاسا ہی پسند ہے آنا تو میں پیاسا ہی آؤں گا، اور وہاں پگڑی باندھ لی اور واپس آ کے پھر زخمی شیر کی طرح لڑے ہیں، اور عصر سے پہلے گردن کٹ کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلایا ہو، اور جو ایک دفعہ پیے گا پھر ابدالآباد کے لیے پیاس نہ لگے گی۔ گرمی کا، لیکن اب گرمی گھٹ گئی، جون سے باہر آ گیا ہے، جولائی سے اگست سے باہر آ گیا، مئی میں آ گیا، کچھ جون میں آئے گا۔ لیکن بھائیو میری اولاد بیٹھے ہو، جو کہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، بہت کم بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ، بھوک کے ڈر سے روزہ نہ چھوڑنا، پیاس کے ڈر سے روزہ نہ چھوڑنا، مزدوری کرتے ہو، کام کرتے ہو، کام چھوڑ دینا، چھٹی لے لینا، اپنے نوکروں کو چھٹی دے دو کہ جاؤ بھائی روزے رکھو، کام آدھے کر دو، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے۔ کہ حضرت علی امام علی مولا علی کا فرمان ہے کہ ایک فرض روزہ چھوڑ کے پھر جس نے قیامت تک اس روزے کی قضا میں روزے رکھے تو ایک فرض روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے نفلی روزے۔ اور نفلی روزے کی قیمت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من صام یوما تطوعا، ایک آدمی نے مثلا آج روزہ رکھ لیا یا کل روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ ہے، اس نفلی روزے کے اجر میں اگر اسے 7 بر اعظم کو سونے سے بھر کے دیا جائے تو ایک نفل روزے کا بدلہ 7 بر اعظم کا سونے سے بھرا ہوا جہان ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ ہر روزے کے بدلے میں اللہ جنت کی ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے، ہر روزے کے بدلے۔ ایک شادی کرنی ہوئے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یا نوجوانوں سے پوچھو جن کی نہیں ہوئی ہیں، کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں چند گھنٹے کی پیاس کے بھوک کے بدلے ایک حور سے روزانہ شادی، 1 مہینے میں 3۔ اور کیسی لڑکیاں ہیں؟ وہ آگ پانی مٹی ہوا نہیں ہے، وہ دیکھو یہاں سے یہاں تک دیکھ رہے ہو، انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران سے بنی ہے، گھٹنے سے چھاتی تک مشک کستوری سے بنی ہے، چھاتی سے گردن تک عنبر سے بنی ہے، گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے، اور ان کا قد ہے 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ اب ہمارے قد ہیں 5.5 پونے 6 سوا 6، سانو تو 90 جینچی پا لینا ہے بھائی۔ ہسبینڈ گیا کتنے، وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، پتہ نہیں کون سے بوجھے میں ڈال کے بھول جائے کہ کتنے رکھے آئی، پچھو ساڑیاں چیکوں میں باہر کٹ، بیگم باہر کٹ۔ ہاں تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کر دے گا۔ اللہ نے بابا آدم اور اماں حوا کو 130 فٹ کا بنایا تھا، پھر یہ زمانے کے ساتھ ہمارے قد چھلتے جا رہے ہیں۔ جب چیز کو چھیلتے جاؤ نا تو وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے،
10-12 ہزار سال کا سفر ہے، تو ایسے چھیلتے 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 ہم یہ چھوٹے چھوٹے آ کے بن گئے ہیں۔ واپس جنت میں جائیں گے تو اللہ 130 فٹ دوبارہ کر دے گا۔ زمیندار نے میراثی کو بلایا اور اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا کہ لے انہوں مالش کر۔ میراثی بڑی کولی جہی قوم ہوندی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ زمیندار گھر گیا، وہ بھی سو گیا۔ چور گھوڑا لے گئے۔ صبح مراسی کی آنکھ کھولی تو ویکھیا گھوڑا غائب، اس نے کہا بھی ماریا گیا۔ وہ بھاگا بھاگا گھر گیا، اپنا خرگوش لے آ کے رسے نال بن کے تے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر پئی تو زمیندار باہر نکلا، وہ میرا گھوڑا کی دیکھ لیا ہے کھلوتا ہے کہ فٹے منہ یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے کہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے ایسا ہی اڑا کھلوتا، خرگوش آ کھلوتا ہے۔ تو یہ جو 10,000 سال کی مالش ہے نا، اس نے میں گھسا 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 کے یہاں آ کے کھڑا کر دیا ہے۔ جب اللہ جنت میں لے جائے گا نا، اسی 130 فٹ کو اوپر لے جائے گا، اسی کو 130 فٹ۔ جنت کی لڑکیاں ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتی، جنت کے نوکر ماؤں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے۔ ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور یہ ایسے مل کے بہتے ہیں۔ ہر روزے کے بدلے میں ایک لڑکی، کون سی لڑکی یہ بتا رہا ہوں، تھوڑی سی بھوک، تھوڑی سی پیاس برداشت کرو، تھوڑی سی۔ جب زیادہ لگے تو کربلا کی بھوک یاد کر لینا، جب زیادہ پیاس لگے تو کربلا کی پیاس یاد کر لینا، میرے نبی کے معصوم نواسے کی پیاس یاد کر لینا، تمہارا روز آسان ہو جائے گا۔ دو بالٹی پانی اتنے پا لو، پیاس ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر نہانے بیٹھ جاؤ، بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ کربلا کی مٹی نے تو انہیں اور زیادہ پیاسا کر دیا تھا اور زیادہ بھوک میں تڑپا دیا تھا، اور وہ اللہ کے نام پہ قربان ہو کے عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ یہ راہ عشق ہے، دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے یہ یوں ہی تھے، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ میرا رب مجھے بھوک دے کے کیا چاہتا ہے، مجھے پیاس دے کے کیا چاہتا ہے؟ ہاں وہ چاہتا ہے کہ میری خاطر مجھے بھوکا رہ کے دکھا، پیاسا رہ کے دکھا، پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ جنت کی میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور بہہ رہا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہو گیا، آج ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا، پہلے نہیں رکھتا تھا، اب بیان سنا رکھنے کا ارادہ کر لیا، تو ایک روزے دار کا اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو حکم دیتا ہے، اپنے نور کی تجلی اس نہر کے اوپر ڈالتا ہے، اور اس نہر میں سے اللہ کے نور کی تجلی پر 130 فٹ کی لڑکی باہر نکل آتی، پیدا نہیں ہوتی، ماں دے پیٹ جو جمی ہے تے رڑدی پئی ہے تے دودھ پہ پیندی ہے، پیشاب نہیں پاک ہے، پخانہ نہیں پاک ہے، بڑھاپا نہیں جوان ہے، بدصورت نہیں خوبصورت ہے، میرے رب کی عزت کی قسم۔ جنت کی لڑکی صرف یوں دیکھ لے آسمان پہ بیٹھ کے تو پوری دنیا کے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اور تھوک ڈال دے سمندر میں تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے تو سورج بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، اور اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، چند بال توڑ کے زمین پر ڈال دے تو زمین سے آسمان تک نور اور روشنی اور خوشبو پھیل جائے گی، اور اس کے سر کے بال اس کے جسم کے قد کے برابر ہیں، 130 فٹ لمبے بال ہیں، اور اس میں موتی، ہیرے، یاقوت جڑے ہوئے۔ جب وہ یوں کرتی ہے نا، اپنے سر کو لہراتی ہے، یہ ہلاتی یوں کرتی ہے ناز و نخرے میں، یوں ناز و نخرے میں جب سر ہلاتی ہے تو
پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتے ہیں، اس کے بالوں سے لائٹیں نکلتی، ساوی، نیلی، پیلی، رتی، چٹی، وہ ایسی نکلتی ہیں کہ پوری جنت کو حسین بنا دیتی ہیں، اور لگتا ہے جیسے جلوے ہی جلوے پوری جنت میں بکھر گئے ہوں۔ جب خامند کی طرف آتی ہے ایک قدم اٹھاتی، ایک قدم ہے، میں اپنی چال میں آ رہا ہوں یہ، لیکن جنت کی لڑکی آج ان آنکھوں کو حلال پہ ڈال دو، ان آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ دو، ان کانوں سے حرام سننا چھوڑ دو، اپنی شہوت کو زنا سے بچا لو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ ایسی لڑکی دینے والا ہے کہ کیا تھا حدیث پاک میں، جب ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامند کی طرف تو ایک قدم میں 1,00,000 ناز و نخرہ دکھاتی، لہذا ایک نظر دیکھے گا، ہزاروں سال دیکھتا رہے، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا، ہزاروں سال سینے سے لگا کے رکھے، شوق پورا نہیں ہوگا۔ یہ پاکیزہ، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک، غداری سے پاک، بے وفائی سے پاک، بدکاری سے پاک، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، سونے سے پاک، تھکن سے پاک، بالوں کی سفیدی سے پاک، جھریوں سے پاک، گندگی سے پاک، ہر وقت مزین، ہر وقت حسین جمیل، کہ حسن بھی غلام بن کے ان کے سامنے کھڑا ہو۔ اور میرے نبی کے خوب بڑے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، 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 جب وہ محل سے نکلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، 1,40,000 نوکروں میں کہتی ہے، کدھر ہیں تبلیغ کرنے والے، کدھر ہیں بھلائی پھیلانے والے، برائی مٹانے والے۔ ہر روزے کے بدلے ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوگا، ہر روزے کے بدلے ایسی لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہوگا، ہر روزے کے بدلے نہیں، روزہ تو بہت بڑا ہے، تراوی کے ہر سجدے کے بدلے، تراوی 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 تراوی، ہر سجدے کے بدلے، ہر سجدے کے بدلے 1,500 نیکی لکھی جائے گی، 20 تراوی، 40 سجدے، کتنے ہو گئی نیکیاں؟ 60,000، 60,000، 60,000۔ پڑھنے والے کوئی نہیں۔ ہم یہاں، ہمارا یہ کافی بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، یہاں ہم ایک چٹ لگا دیں باہر گیٹ پر کہ یہاں جو آ کے تراوی پڑھے گا 150 روپیہ فی سجدہ، 150 روپیہ فی سجدہ ملے گا، انشاءاللہ سارا شاہکوٹ اتھے آیا ہوئے گا۔ دادیانوں میں موڑیاں تے چاہتے لیا من کے دادا چل، پوتریاں دی لڑائی ہو سی، ایک اکسی دادے نو میں لے جانا، دو اکسی میں لے جانا، نانی نانے نے بھی چاہتے لے، اس نے 150 روپیہ لپنا، چل دادا چل، صرف 150 روپے کا اعلان لگا دو یہاں، اور کل سارا شاہکوٹ اور اس کے دیہات یہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے 60,000 ایک گھنٹہ، 20 تراوی پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ، کوئی آرام سے بھی پڑھے تو 1.25 گھنٹہ، اس سے اوپر نہیں ہے۔ بس میرے عزیزو، اس رمضان مبارک کو عزت دو، احترام دو، روزہ نہ چھوڑو، تراوی نہ چھوڑو، تلاوت نہ چھوڑو۔ آسان طریقہ ہے، افطاری تھوڑی کرو، افطاری تھوڑی کرو، افطاری تے حملہ نہ کرو، افطاری کھاؤ، حملہ نہ کرو کہ بھئی یار سائرن دی پاں ہوئی تے پورا جگ منہ لا لیا، اور تو 5 سموسے وچ پا لے، نال 2 پیس مرغے دے پا لے، 1 پیس مچھی دا پا لیا، اور تو چاٹ کھاون بہ گئے، پے ہوندے مجھ بن کے، انہاں نماز کی پڑھنی، انہاں تراویح کی پڑھنی، تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ڈٹھے پے ہوندے انج کر کے۔ آپ میرے نسخ پہ عمل کرو، آپ آسانی سے 20 یا 40 تراویح پڑھ لو۔ سادہ پانی سے روزہ افطار کرو، 1 کھجور کھاؤ، 2 کھا لو، 3 کھا لو، سادہ پانی، کوئی موسم کا پھل ٹھنڈا نہ ہو، نارمل ہو، وہ کھا لو، اور مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے اب آ کے کشتی کرنی ہے تو کر لو۔ لیکن اگر تم نے افطاری پہ نالے ڈھیلے کر دے وہ تھوڑی خیر، وہ تو تمہیں عشاء پڑھاون بھی اوکھی ہوگی، تراویح کہیں پڑھاونی، تو تھوڑا کھاؤ، تھوڑا افطاری تھوڑی کرو، تھوڑا سا اپنے پہ قابو پا لو، ایک دم ٹھنڈا پانی نہ پیو۔ میرے نبی 2-3 کھجوروں پہ روزہ رکھتے تھے، اور 2-3 کھجوروں پہ افطار ہو جاتا تھا،
یہی ان کی افطاری، یہی ان کا کھانا، یہی ان کا کھانا، یہی ان کی افطاری۔ اور اپنی امت پہ کرم فرمایا کہ سحری آخر میں کرتے تھے، بالکل آخر میں، اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ بھوک کا ٹائم کم سے کم استعمال ہو۔ اور روزہ افطار کے لیے ایک آدمی مدینے میں ہوتے تو چھت پہ ہوتا، سفر میں ہوتے تو ٹیلے پہ ہوتا، اور سورج کو دیکھ رہا ہوتا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا کہتا یا رسول اللہ افطر، یا رسول اللہ سورج گیا، تو آپ فوراً کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے تھے۔ ساری سے میرے نبی کے اوپر 9 رمضان آئے، 9، 2 رمضان 30 کے مہینے کے تھے اور 7 رمضان 29 کے مہینے کے تھے، 2 30 کے اور 7 29 کے۔ تو یہ بہت خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے چند باتوں کی رعایت ہو جائے تو یہ رمضان ہماری آخرت کا وسیلہ بن جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے 4 آدمیوں کی رمضان میں بخشش نہیں ہوتی، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کا کینہ اور بغض پالنے والا۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس مبارک پیارے مہینے کو اللہ ہمارے نصیب کرے۔ ہم کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں، ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں، کوئی شراب نشے کی عادت ہے تو اس سے توبہ کر لیں، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے تو اس نفرت کو دھو دیں، صاف کر دیں، پاک کر دیں، تو ہمارا رمضان خوبصورت ہو جائے گا۔ اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور آخری رات سارے گناہ معاف کر کے اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ آپ کا آنا بہت مبارک ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو بابرکت بنانے کے لیے یہ چند باتیں میں نے پیش کی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی سے ناراض ہو خود ہی صلح کر لو، وہ نہ کرے تم جا کے کر لو، تم چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا، اللہ کی قسم، تم چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں بڑا بنائے گا۔ میرے نبی نے قسم اٹھا کر کہا کہ تم چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا، تم معاف کرنا سیکھو اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا۔ ماں باپ کو دکھ دیا ہے ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے تو دھو کے صاف کر کے اس کے گلے لگ جاؤ، کسی سے بائیکاٹ کیا ہو تو اس کے ساتھ صلح کرو۔ کسی نشے کی عادت ہے جو حرام ہے، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، حقہ پیتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ جو نشہ جو حرام نشہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، تاکہ ہمارا دن کا روزہ اور رات کی تراویح 2 کام ہو گئے تو ہمارا انشاءاللہ رمضان خوبصورت ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اگر اس مبارک محنت کو لے کے آپ تبلیغ میں جاؤ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت نفع ہوگا۔ آپ کے علاقے میں مجھے پرانی یادیں آ گئیں، مجھے یاد ہے ہم جب شاہکوٹ اڈے پر پہنچے تو بے بسی کے عالم میں کھڑے تھے، کوئی بس ہمیں اٹھاتی نہیں تھی، وہ پیچھے سے بھری ہوئی آتی تھی، تو پرانی بن کھڑ جائی بس جڑی آئی، وہ خالی خالی آئی تو ہم اس میں بیٹھے، اور ہم یہاں کوئی 12 بجے بیٹھے اور مغرب کی نماز پر ہم چوک یتیم خانہ گئے، اتنی تیز وہ ہمیں لے کر گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس علاقے میں اللہ یوں بھائی خادم حسین کے ذریعے سے ایک نیکی کا دروازہ کھلو۔ یہ سارے ہمارے بھائی ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نیک آدمی اللہ کا جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اللہ مالداروں کو ایسی توفیق دے کہ اپنے لیے آخرت بنا لو، تشریف رکھ، اپنے لیے آخرت بنا لو کہ اپنا سرمایہ آگے بھیج دو۔ تو میرے عزیزو، یہ میری چند باتیں، ان کا خیال کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب کسی کے دل میں کوئی وقت لگانے کی نیت آ گئی تو ذرا کھڑا ہو کے اظہار کر دو۔